بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحجہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایسے دوست، ایسے مرید اور صحابی کی یاد دلاتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان وہ انسان ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حیا کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، باہر دروازے پہ دستک ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا کہ ابو بکر صدیق۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسی حالت میں بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پنڈلیاں تھوڑی سی، ان کے جو کپڑا تھا وہ پنڈلیوں میں تھوڑا سا اوپر تھا۔ تو اس کے بعد دستک ہوئی تو پوچھا کہ کون؟ تو پتہ چلا، جواب آیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی کہ اندر آ جائیں۔ جب پھر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ تو جواب آیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ وہ ٹھہر گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کپڑا تھا وہ پنڈلیوں کے اوپر کیا اور پھر کہا کہ عثمان آ جائیں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے والد جو یار غار ہیں، جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کی مراد جن کو کعبہ کا غلاف پکڑ کے آپ نے اللہ سے مانگا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنا کپڑا درست فرمایا اور پھر کہا کہ آپ آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، عثمان وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی حیا کرتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پردادا تھے ہاشم، جن کی وجہ سے بنو ہاشم قبیلہ کہلاتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پردادا ہاشم تھے ان کے بھتیجے تھے امیہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان تھے، پھر ان کے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابی العاص تھے اور ان کے والد امیہ تھے۔ تو جو خاندان امیہ ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ جو ہیں ان کے پاس قریش کا قومی جھنڈا تھا، اور جو بنو ہاشم ہے یہ ان کے پاس کعبۃ اللہ کی نگرانی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خاندان ہے وہ قریش ہے، آگے ان کا خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر میں چھوٹے تھے 6 سال۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 6 سال کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو بچپن سے ہی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اسلام کی رغبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے بھی اسلام قبول فرمایا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 34 سال تھی۔ پھر جب مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم بڑھتا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اس قافلے کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان میں اس قافلے کے جو امیر تھے وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پہلے انسان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین بھی ہے، دو نوروں والا، پھر ان کا لقب غنی بھی ہے، پھر دو ہجرتوں والا بھی ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ جب ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی تو اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے چھوڑا کہ جنگ بدر کے شرکاء کے برابر آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جس دن مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی اسی دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان رہنے لگے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور اس وجہ سے ان کا جو لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا، یہ لقب ان کو اس وجہ سے ملا کہ ان کے گھر میں اللہ کے رسول کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ اور پھر ایسے آتا ہے کہ ایک دن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عثمان کیوں پریشان ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ 40 بیٹیاں ہوتی اور بعض میں ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، اس روئے زمین پر میرے سے بہتر سسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ تقریباً 12 دن کم 12 سال ہے کہ 4 محرم الحرام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی، اس کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد جب ان کو خلافت ملی تو 4 محرم 24 ہجری سے لے کر 18 ذی الحجہ 35 ہجری تک ان کا جو زمانہ خلافت ہے، اس کے اندر ان کی جو حکومت تھی وہ 44,46,000 مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام کا پرچم علم انہوں نے 44-45 لاکھ مربع میل پر لہرایا، اور جو اسلام کے اندر جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنا وہ بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں بنا۔ اور ہمارا پاکستان کا یہ بلوچستان، کابل، خراسان کے علاقے، آذربائیجان بھی دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر ایک عظیم انسان ہے، ان کے اعزازات ہیں جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حافظ قرآن بھی ہیں، وہ کاتب قرآن بھی ہیں، وہ ناشر قرآن بھی ہیں، وہ جامع القرآن بھی ہیں۔ انہوں نے قرآن کو جمع بھی کیا، انہوں نے قرآن کو ایک رسم الخط میں امت مسلمہ تک پہنچایا، اور قرآن لکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ شانوں سے نوازا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو اپنے گھر سے چیزیں کھانے کے لیے دے کر گئے، اور اس کے بعد بنا ہوا گوشت بھی لے کر آئے، کچھ اور کھانے کے لیے تیار شدہ چیزیں بھی لائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ یہ سامان آپ کے غلام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 3 دن سے جن کے گھر فاقہ تھا، فوراً سامان کو دیکھ کے، کھانے کی چیزیں دیکھ کے تو مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، اے 2 جہانوں کے مالک، اے 2 جہانوں کے بادشاہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 1
164 अहादीस मरवी हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। 18 ज़िल-हज्जा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत है, उसी की निस्बत से आज की ये वीडियो थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनकी मनक़बत के अंदर उनकी शान में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।